دھماکہ، پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا واقعے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ دھماکے کے مقام سے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی کا دھرنا جاری تھا۔ سردار اختر مینگل اور BNP کی تمام سیاسی قیادت اور شرکا محفوظ ہیں۔ خودکش حملے سے حوصلے پست نہیں ہوئے، لکپاس دھرنا جاری رہے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راستے کھلے ملے تو دھرنا کوئٹہ میں ہوگا۔ ہم ایسے حالات سے گزر چکے ہیں، حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس کی کامیاب کارروائی، خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع سرحدی چوکی لکھانی پر خوارجی دہشت گردوں کے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 3 خوارجی دہشت گرد ہلاک۔ پولیس اور دیگر فورسز نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور IG پنجاب کا دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر پولیس کو شاباش۔ پنجاب پولیس نے DG خان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ 20 سے 30 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، 2 مارے گئے۔ لکھانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا DG خان میں دہشت گردوں کا یہ 31واں حملہ تھا۔ پولیس نے عید کے موقع پر حالات خراب کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ پنجاب میں پولیس کو دہشت گردی کے خلاف وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس، افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کے مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور اسٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وفاقی سطح پر FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام پر بھی کام جاری ہے۔ بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ بھارت اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بیان، کہا بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات حکومتی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ مندر کی تعمیر اقلیتوں کی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مساجد اور درگاہوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ بھارت کو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $300 ملین قرض کی منظوری دے دی۔ قرض پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ رقم پنجاب میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خرچ ہوگی۔ عالمی بینک کے مطابق قرض سے صوبائی حکومت کے اسموگ میٹیگیشن ایکشن پلان کو تقویت ملے گی۔ پنجاب کلین ایئر پروگرام اسموگ کم کرنے کے منصوبے کے لیے معاون ہے۔ لاکھوں شہریوں کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے کی اہم کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ سندھ کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وہ طاقت ہے، سندھ کے مفاد کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مخالفین کو خبردار کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف زرداری کی زیر صدارت میٹنگ کو بہانہ بنا کر کینالز کی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت نے کسی کینالز کی منظوری نہیں دی۔ نگراں حکومت میں چولستان کو آباد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے رابطے، عید الفطر کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو، قطر کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا عمان کے سلطان سے بھی رابطہ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے تینوں رہنماؤں کو پاکستان کے دورے کی دعوت دے دی۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا صدر آصف علی زرداری کو خط، آبادی کے لیے ملنے والے NFC ایوارڈ میں حصہ نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ خط میں لکھا 2018 میں سابقہ قبائلی اضلاع کو پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا، لیکن ابھی تک آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں مل رہا۔ سابق فاٹا کا شیئر وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ علی امین کا NFC اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ۔
उम्मीद है सदर मुमलिकत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का मुस्बत जवाब देंगे। अगर वफाकी हुकूमत अमन अमान के मसले में वाकई संजीदा है तो NFC इजलास जल्द बुलाए। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, अमन अमान का क़याम सिर्फ संजीदा इक़दामात से मुमकिन है। बदकिस्मती से विफाक एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी का जिम्मेदार ठहराता है, जबकि दूसरी तरफ फंड्स रोक कर रखे हुए हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस रमजान के बाद इत्तेफाक और इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद जमहूरियत के लिए है, मकसद बारी नहीं। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं KP में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पहले भी गंदे अंडे पार्टी को ना तोड़ सके तो आगे क्या तोड़ेंगे। इस्लामाबाद और अटक की जेलों में हमारे कई दोस्त बेगुनाह जेल काट रहे हैं। ये रजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतना खौफजदा है कि एहतजाज तक नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। जो लोग तहरीक इंसाफ में हैं वो इसको खुशकिस्मती समझते हैं। PTI के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहते हैं, कानून के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात हमारा हक है। बानी PTI हमसे मुशावरत करते हैं और बताते हैं किससे मिलना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का ओहदा मुस्तहकम है। अली अमीन को बानी PTI का एतमाद हासिल है। बानी PTI को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इनका दौर हुकूमत अच्छा नहीं था। पंजाब में बुजदार हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत रही। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शायद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में PTI ने 4 साल में एक पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत के मईशत संभालने के दावे को गलत करार देते हुए कहा, पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है, कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह किया। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से बनाया गया जॉब पोर्टल अवाम के लिए मुफीद होगा। जॉब पोर्टल को 14 लाख से ज्यादा अफराद ने विजिट किया। अवाम को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। हुकूमत आवाम को बड़ा रिलीफ देने में नाकाम। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की मामूली कमी का ऐलान। नई कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बदस्तूर 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। कल ईद होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात की ईद उल फितर का चांद कल नजर आने की पेशगोई। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी। मार्केटों और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन ने अपनी ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया। खवातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो किसी को जूतों की फिक्र लाहक रही। बाजारों में लगे मुनफरिद और खूबसूरत ज्वेलरी स्टॉल्स पर खवातीन का रश लग गया। खवातीन के ब्यूटी सैलून्स में भी रश बढ़ने लगा। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। लारी अड्डा समेत दीगर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम। ईद पर जायद किराया वसूली के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। मरियम नवाज का तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को जायद किराया रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। बस स्टैंड पर किराया नामा आवीज़ा करने की हिदायत। कहा, ईद पर मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। मोटरवे पुलिस साउथ जोन की जायद किराया वसूल के खिलाफ कार्रवाइयां। बस मालिकान को 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। DIG मोटरवे पुलिस कहते हैं, अब तक 9 लाख रुपए से ज्यादा मुसाफिरों को वापस किए जा चुके हैं। जायद किराया वसूल करने वाली कंपनियों के रूट परमिट मनसूख किए जा रहे हैं।
پاکستان ریلوے کی جانب سے چلائی گئی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے پشاور پہنچ گئی۔ ٹرین کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات۔ ریلوے حکام کے مطابق عید الفطر کی مناسبت سے چلائی گئی اسپیشل ٹرین 9 بوگیوں پر مشتمل ہے۔ ٹرین 400 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال۔ کچھی اور موسیٰ خیل میں شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرکوں کے سفر پر پابندی عائد۔ ڈپٹی کمشنر کچھی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ لورا لئی سے ڈیرہ غازی خان جانے والی تمام ٹریفک کو شام 6 بجے سے صبح 5 بجے تک بند کر دیا جائے گا۔ کورنگی کریک کے قریب گیس لائن میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ 10 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ فائر آفیسر محمد ظفر کے مطابق آگ پر اسرار ہے۔ آگ پر پانی پھینکا جا رہا تھا مگر وہ اڑ کر واپس آ رہا ہے۔ زمین سے ممکنہ گیس کے اخراج کی وجہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ متعلقہ ادارے جائے وقوع کا معائنہ کر کے ممکنہ گیس اخراج کو بند کریں گے۔ آگ کی نوعیت جاننے کے لیے پانی کا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق خان یونس کے شہداء میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ہلاک افراد کی تعداد 1644 ہو گئی۔ 2000 سے زائد افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف۔ امریکی ایجنسی نے 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بینکاک میں بھی متعدد تعمیراتی اسٹرکچر اور عمارتیں منہدم۔ بینکاک حکام کے مطابق تعمیراتی اسٹرکچر میں کریکس پڑنے کی 2000 رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ زیر تعمیر بلند عمارتیں گرنے سے 10 افراد ہلاک، 100 مزدور لاپتہ ہیں۔ چین نے میانمار کے لیے $14 ملین کی امداد کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ہنگامی طبی کٹس، خوراک اور دیگر اشیاء شامل ہوں گی۔ امداد کی پہلی کھیپ 31 مارچ کو میانمار پہنچے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا میانمار کے رہنما کو خط، کہا کہ میانمار میں شدید زلزلے پر گہرا دکھ ہے جس سے بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھٹکا۔ نیو یارک کی عدالت نے وائس آف امریکہ کی بندش کے فیصلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ فیصلے سے 1200 سے زائد صحافیوں اور ملازمین کی نوکریاں بحال ہو گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق جج نے حکومت کو وائس آف امریکہ کو تحلیل کرنے یا عملے کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 7 وفاقی ادارے ختم کرنے کا حکم دیا تھا جس میں وائس آف امریکہ بھی شامل تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ایران کے خط کے جواب پر امریکی صدر کا رد عمل، کہا اگر جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ میری سب سے بڑی ترجیح ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاملہ حل کریں۔ اگر ہم اسے حل نہ کر سکے تو ایران کے لیے بہت بری چیزیں ہونے والی ہیں۔ T20 کے بعد ون ڈے سیریز کا بھی مایوس کن آغاز۔ شاہینوں کو پہلے میچ میں شکست۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 73 رن سے ہرا دیا۔ 344 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنرز ایک بار پھر ناکام۔ عثمان خان 39 اور عبداللہ شفیق 36 رنز پر کیویز بالر کا شکار ہوئے۔ بابر اعظم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، 83 گیندوں پر 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ سابق پاکستانی فاسٹ بالر عمر گل بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر شان بھی دوڑ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق BCB موجودہ کوچ آندرے ایڈمز کی کارکردگی پر اطمینان نہیں۔ نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ بالر کا فروری 2026 تک معاہدہ ہے۔ شیرن PCB محسن نقوی کا پاکستان ویمن ٹیم کے کیمپ کا دورہ۔ ICC ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے تیاریوں سے اپڈیٹ لی۔ خواتین کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن دیکھا۔ شیرن PCB محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کہ امید ہے آپ بہتر کھیل کا مظاہرہ کریں گی۔ کوالیفائر میں فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں گی۔
میدان میں ٹیم ورک کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑی ناکام نہیں ہوتے۔ اور عید کے دنوں میں شہر قائد کا موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں 4 اپریل سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ صبح میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان۔